اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. معزز سامعین اور سامعات، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ جب اس نے ہمیں اس کائنات میں وجود بخشا تو ہماری اپنی زندگیوں کا، ہمارے اپنے وجود کا ایک خاص مقصد متعین کیا ہے. یوں ہی بیکار اور بے مقصد نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو یوں ہی بے مقصد نہیں بنایا. ایک بڑا مقصد ہے ہماری اور آپ کی اور اس پوری کائنات کے وجود کا. اس مقصد کو واضح کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اب یہ عبادت کا مقصد پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب اور انعامات رکھا ہے کہ انسان انعامات کے حصول کے لیے اور اجر و ثواب کی حرص میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے تحت وجود بخشا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائے. صرف اور صرف یہی وہ بنیادی وجہ ہے. اور اجر و ثواب کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے دنیا میں مختلف آفرز کے مواقع ہوتے ہیں کہ زیادہ قیمت والی چیز ایسے خاص موقعوں پر کم قیمتوں میں دستیاب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کے لیے بھی اسی اصول کو قائم رکھا. چنانچہ رمضان المبارک ہمیں عطا کیا. رمضان کی سعادتوں، برکتوں اور اس کے اجر و ثواب سے ہم مستفید ہوئے. پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص توفیق سے عید الفطر سے نوازا. وہ عید جس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اس سے فارغ ہوئے ہم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کا موقع عطا کیا، اور خوشی بھی ہم نے اللہ کی عبادت کر کے ہی منائی. عید الفطر سے ہم فارغ ہوئے، کچھ ہی ایام گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور بڑا ہی خوبصورت اور اہم موقع عنایت فرمایا. چنانچہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ توفیق سے اس کائنات کا سب سے عظیم عشرہ، سب سے اہم 10 دن یعنی عشرہ ذی الحجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا. ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیر ایام الدنیا، اعظم ایام الدنیا، دنیا کے عظیم ترین 10 دن، کائنات کے عظیم ترین 10 دن، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان 10 دنوں سے بھی نوازا. ہم نے ان 10 دنوں کو پایا، اس میں بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. پھر ایک وقت آیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، پروردگار کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنایا اور قربانیاں کرنے کی کوشش کی. جانوروں کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی. ساتھ ہی ساتھ تکبیرات جو سب سے عظیم عبادت تھی کہ اس عشرے میں 10 دنوں میں سب سے زیادہ جو عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ تکبیرات تھی. ہم نے اس کی بھی کوشش کی. پھر رفتہ رفتہ یہ ایام ہم سے گزر گئے. ہم نے اللہ کی راہ میں قربانی کی اور ہم نے ساتھ زبان سے یہ کلمات کہے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیایا
ومماتی للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا کہ پروردگار میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی کا ہر پہلو، میری ہر حرکت، میرا ہر عمل، میرا ہر اگلا قدم، صرف اور صرف ان سب چیزوں کے پیچھے اگر کوئی چیز ہے تو وہ بس صرف اور صرف تیری رضا ہے. ان اعمال کے پیچھے، ان نیکیوں کے پیچھے، ان حسنات کے پیچھے اگر کوئی چیز کار فرما ہے، اگر کوئی چیز اس کا موٹیو ہے تو صرف اور صرف تیری رضا، تیری خوشی، تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ ہم نے وعدہ کیا، پروردگار سے ہم نے وعدہ کیا کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف تیری رضا ہے. ہم نے جب قربانی کی تو تیری رضا کے لیے قربانی کی. ہم نے جب جانور کو قربان کیا تو اس لیے کہ تو راضی ہو جائے. ہم نے جانور کو قربان کر کے محض خون نہیں بہایا. ہم نے جانور کو قربان کر کے محض ایک جانور کی جان نہیں لی. ہم نے جانور کو قربان کر کے محض ایک گوشت کھانے کا انتظام نہیں کیا، بلکہ دراصل اس عمل کے پیچھے جو اصل مقصد کار فرما تھا وہ پروردگار کی رضا اور پروردگار کی خوشی کا حصول. اس عمل کے پیچھے اصل مقصد تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہم نے گزشتہ ایام اللہ تبارک و تعالی کی ہم نے گزشتہ ایام اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے گزارے ہیں. ہم نے گزشتہ ایام اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے مقصد کے تحت گزارے ہیں. تو ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا نا، اچھا یہ جو پوسٹر پہ تصویر آ رہی ہے شیخ شرف الدین حفظہ اللہ کی ہے. چونکہ شیخ تھوڑا سا ان کے پاس نیٹ ورک کا کافی ایشو رہا، اس لیے شیخ نہیں جڑ پائے ہیں. انشاءاللہ درمیان میں اگر شیخ جڑتے ہیں تو ہم شیخ سے بھی ضرور مستفید ہوں گے. لیکن فی الحال میں ہی مجھ سے جو ممکن ہو سکتا ہے باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے گزشتہ ایام اللہ تعالی کی رضا کے مقصد کے تحت ضرور گزارے، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر جیسے ہی یہ ایام گزر گئے، عید کا دن آیا، عید الاضحیٰ کا دن آیا، ہم نے قربانی ضرور کی، ہم نے تکبیرات کا اہتمام ضرور کیا، لیکن ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان اعمال کی وجہ سے اپنے فرائض سے غفلت کرتے رہے. قربانیاں کرنے کے لیے، گوشت تقسیم کرنے کے لیے، جانوروں کو چرانے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کے نام پر اور دوسری ذمہ داریوں کے لیے ہم اپنے فرائض سے غافل رہے. 5 وقتہ نمازیں ہم نہیں کر سکے اور دوسری جو ذمہ داریاں ہیں ہم ان میں کھرے نہیں اتر سکے. پھر بتائیے، ہم نے جس رب سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیری رضا کا حصول ہے، میری زندگی کا ہر عمل تیری رضا کے حصول کے مقصد سے ہے، پھر رب نے جس چیز کو اولیت عطا کی ہے، جس چیز کو پروردگار نے فوقیت دی تھی، ہم نے اس میں غفلت کر دیا، ہم نے اس معاملے میں غفلت سے کام لیا. پھر بھلا کیسے ہم اللہ تبارک و تعالی کے پاس اپنی قربانی کو قبول کرنے، اپنی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیش کر کے اس کی قبولیت کی امید ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ ایک سوال آیا تھا ابھی قربانی ہی کے ایام میں، ایک سوال کیا گیا تھا. وہ سوال یہ تھا کہ وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن قربانی ضرور کرتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قابل قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ایسوں قبول فرمائیں گے؟ تو میں نے اس سوال کے جواب کے لیے تھوڑی بہت تحقیق کرنے کی کوشش کی، علماء کے فتاوے کھنگالنے کی کوشش کی، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ نماز یہ تقوی کا بلند معیار ہے. جس کی زندگی میں نماز نہیں، اس کا ایمان مشکوک اور ڈاؤٹ فل ہے. جس کی زندگی میں نماز نہیں، جس کی زندگی نماز سے خالی ہے، اس کا ایمان ہی مشکوک ہے، تو تقوی تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی
جانوروں کی جسم، جانوروں کی کا خون، اس کا گوشت، اللہ یہ چیزیں اللہ کے پاس نہیں پہنچتی. اللہ کے پاس تو انسان کا اور جانور کو ذبح کرنے والے کا تقوی پہنچتا ہے. جس کی زندگی میں نماز نہیں تو تقوی نہیں، اور جب تقوی نہیں تو قربانی بھلا کیا فائدہ دینے والی چیز ہے. تو اس لیے ہم جب اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ پروردگار ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو جب ہم نے یہ وعدہ کیا ہے پروردگار سے، تو ہمیں اس بات کو لازم پکڑنا ہوگا کہ جو اصل مقصد ہے اس مقصد کے حصول کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں. ہر اعتبار سے ہماری کوششیں ہونی چاہیے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. عید الفطر رمضان آیا، ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے بڑی پابندی سے نمازوں کا اہتمام کیا، تراویح پڑھا. عید الفطر گیا، پھر ہم اپنے اعمال میں، اپنی نیکیوں میں، اپنے ایک مومنانہ زندگی میں ہم کمزور پڑ گئے. پھر جیسے ہی وہ ایام یعنی ماہ ذی الحج کے ایام واپس آئے، تو ہم تھوڑا بہت پھر ہمارے اندر ایمان بیدار ہوا. ہم میں سے بہتوں نے روزوں کا اہتمام کیا، نمازوں کی پابندی کی، ہمارے اندر دینداری آئی، تقوی آیا، خلوص آیا، صدقہ اور خیرات کا جذبہ آیا، نیکیوں کا جذبہ آیا. ہم تھوڑا بہت ادھر لپک کر آئے. پھر قربانی کا وقت آیا، ہم نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، لیکن غفلتیں ہم نے کی. پھر جیسے جیسے ایام گزرتے گئے، ابھی صورتحال یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ہمیں جو مقصد دیا گیا تھا زندگی کا ہماری، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ مقصد صرف اور صرف رمضان کے ساتھ جڑا تھا کیا؟ وہ مقصد صرف اور صرف ماہ ذی الحج کے ابتدائی ایام کے ساتھ جڑا تھا کیا؟ وہ مقصد زندگی کے مخصوص ایام، مخصوص مہینوں اور مخصوص سال کے ساتھ جڑا تھا کیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جو بات کہتے ہیں کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز، سب اللہ کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا تو کوئی مطلب نہیں ہوا اگر ہماری عبادتیں چند مخصوص ایام تک محدود رہ جائیں، چند مخصوص ایام تک ہی ہماری عبادتیں محدود رہ جائیں، پھر تو اس اللہ تعالیٰ سے ہم جو یہ بات کرتے ہیں پھر اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہوگا. ہمیں اس پہلو پر غور کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر پوری طریقے سے مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت بتائی ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے، انہیں حوصلہ دیں گے، تسلی دیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کی نیکیوں کے بدلے میں جنت کا وعدہ کیا ہے. تو اللہ کے فرشتے آسمان سے دنیا میں آ کر ایسے لوگوں کو تسلی دیتے ہیں، فکر نہ کرو، غم مت کرو، ٹینشن مت لو، تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے نا. اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہ جنت دے کر رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے بات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی کہا، ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہماری عبادتوں کا مستحق پر اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں روزی دینے والا، ہمیں بیمار کرنے والا، شفا دینے والا، ہماری زندگی کی گاڑی چلانے والا، ہمیں شفا دینے والا، ہمیں پریشانیوں میں ڈالنے والا، پریشانیوں سے نکالنے والا، ہمیں دو وقت کا نوالا ہمارے منہ میں ڈالنے والا، اور ہمیں بھوکا سلانے والا. ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے. اسی کا تصرف اس کائنات میں چلتا ہے، اسی کے اختیار سے اس کائنات میں صبح و شام ہوتا ہے، اس کائنات میں دن و رات ہوتا ہے، اس کائنات میں سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، چاند آتا ہے، ڈوبتا ہے، بارش ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے اختیار سے سب کچھ ہوتا ہے. اس بات کا اللہ تعالیٰ نے کہا تو بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
وہی میرا پروردگار ہے، وہی میری عبادتوں کا مستحق ہے. اور یہ کہنے کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ کی اس بات پر جم جاتا ہے. جم جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی کے کسی لمحے میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے غفلت نہیں برتتا، اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے فرامین سے غفلت نہیں برتتا. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اس سے کہی ہیں اپنے 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 محبوب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہم تک پہنچائی ہیں، بندہ ان باتوں پر جم جاتا ہے. پھر زندگی کے کسی بھی موڑ پر، کسی بھی لمحے میں، کبھی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو زندگی کا حصہ بنانے میں کسی بھی قسم کا اپنے اندر وہ یعنی پس و پیش محسوس نہیں کرتا، کوئی یعنی وہ کوئی بہانہ تلاش نہیں کرتا کہ نہیں فلاں بڑوں نے یہ کہا، فلاں بزرگوں نے یہ کہا، میرا دل یہ کہتا ہے اور میری طبیعت خراب ہے، میں بیمار ہوں، بھلا کیسے نماز پڑھ پاؤں گا، میں تو بڑا غریب ہوں، بھلا کیسے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر سکتا ہوں، میں تو بڑا پریشان ہوں، بھلا میں کسی کی تکلیف میں اس کا ساتھ دینے اور اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کا کام کیسے کر سکتا ہوں، میں تو بڑا بیمار ہوں، میں تو بھوکا انسان ہوں، میں تو دوائیں کھاتا ہوں، بھلا میں روزے کیسے رکھ پاؤں گا. یہ ساری چیزیں، یہ سارے بہانے، جب بندہ مضبوطی کے ساتھ اس بات پر جم جائے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، تو اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق 100%، 100% وہ اپنی زندگی کو بنا لیتا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا خلط ملط وہ نہیں کرتا. اسی بات کو کہتے ہیں استقامت. اسی بات کو کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے، بندے نے کہا ہے کہ میری پوری زندگی تیرے نام پر ہے، تو اس کی پوری زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اٹھنا چاہیے، ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھنا چاہیے. بندہ دیکھے کوئی بھی موقع ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو، اس میں خرافات کرنے کا معاملہ ہو، تو گھر بار، گھر کے بڑے، گھر کے فلاں، یہ وہ، اگر انسان کا اپنا اختیار ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کہ اس فرمان کو یاد رکھے کہ وہ لوگ جو صرف بڑوں کی پیروی کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، اللہ تعالیٰ ان سے کل قیامت کے دن پوچھیں گے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا تمہیں میری بات نہیں پہنچی تھی، میرا پیغام نہیں پہنچا تھا، میرے رسول نے میری تعلیمات تم تک نہیں پہنچائی تھی؟ تو کہے گا ایسا بندہ کہ ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، پروردگار میں نے اپنے بڑوں، اپنے بزرگوں، اپنے گھر خاندان کے بڑوں کی بات مان لی تھی، یقیناً یہ رسم و رواج غلط تھے، یقیناً یہ خرافات شرعی تعلیمات سے ٹکرانے والی تھیں، لیکن پروردگار میں کیا کرتا، میرے پھوپھا ناراض ہو جاتے، میرے خالو ناراض ہو جاتے، میرے فلاں رشتہ دار ناراض ہو جاتے، ایسا ہوتا ویسا ہوتا، شادی کا موقع وہ خراب ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ یہ کہے گا کل قیامت کے دن. گویا بندے نے اپنے معاملات کی خیر، اپنے گھر کے ان جھوٹے اور اللہ کے نافرمان نام نہاد بڑے اور بزرگوں کی اطاعت میں اس نے سمجھ لیا کہ اگر میں ان کی اطاعت کروں گا تو تب میرا بھلا ہوگا، اور اگر میں ان کی اطاعت نہیں کروں گا تو میرا معاملہ بگڑ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کس کام کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کس کام کے لیے ہے؟ اگر ہمارے کام بنے اور بگڑیں صرف ہمارے اپنے ان گھر کے نام نہاد بزرگوں کی وجہ سے، ہمارے ان گھر کے نام نہاد بڑوں کی وجہ سے ہمارے کام بگڑنے لگیں، ہمارے کام بننے لگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا پھر کیا فائدہ؟ کام تو اللہ بناتا ہے، بگاڑتا بھی وہی ہے، بناتا بھی وہی ہے، لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم نے ایسا کیا. پھر کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ پروردگار سے ہم کہیں گے اللہ یقیناً تیری اطاعت مجھے کرنی تھی، میں جانتا تھا کہ یہ خرافات غلط تھیں، میں جانتا تھا کہ یہ معاملات غلط تھے، میں جانتا تھا کہ یہ چیزیں تیری نافرمانی میں شامل تھیں، لیکن پروردگار میں تو مجبور تھا، میں نے مجبوری میں گھر کے بڑوں کو راضی کرنے کے لیے تیری نافرمانی کر لی. وہ لوگ جو دوستوں یاروں کی باتوں پر میں آ کر اللہ کی نافرمانی کرتے وہ بھی کہیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے دوستوں اور احباب کے نام پر
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کتر کتر کر افسوس کریں گے اور کہیں گے ہائے پروردگار، میں نے تو ایسے کو دوست بنایا جس نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی، جس نے مجھے تجھ سے دور کر کے رکھ دیا پروردگار، جس نے تیری ذات سے مجھے دور کر کے رکھ دیا پروردگار، میں یقیناً تیری اطاعت کرتا لیکن ڈر تھا کہ میرا دوست مجھ سے ناراض ہو جائے گا، پروردگار میں تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتا لیکن ڈر تھا کہ میرا دوست مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا دوست پھر مجھے چھوڑ دے گا، میں اس ڈر سے کہ کہیں میرا دوست مجھے چھوڑ نہ دے، میرا دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں نے مجبوراً تیری نافرمانی کر لی اور اپنے اس دوست کو اپنا لیا، اپنے اس دوست کی اطاعت کر لی جس نے مجھے تیرے راہ سے بھٹکا کر رکھ دیا۔ کیا ہوگا پھر ایسے لوگوں کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ اس لیے اگر ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اے پروردگار، میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی کا ہر پل تیرے نام ہے، تیری ذات کے نام ہے، تیری رضا کے لیے ہے، تیرے مطابق گزارنے کے لیے ہے، تو پھر ہمیں یہ باتیں صرف اپنے وعدوں میں، اپنی باتوں میں اور اپنے خیالات اور گمان میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی ان باتوں کو اپنے عمل میں بھی شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی بات کا نام ہے استقامت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف عید الاضحیٰ کا چاند دکھنے کے بعد 10 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک قربانی ہے۔ یقیناً جانور کی قربانی تو وہی ایام خاص ہے، لیکن لفظ قربانی، اللہ تعالیٰ نے جو جانور کی قربانی ان خاص دنوں میں جس کا حکم دیا، جو قربانی ہم کر کے فارغ ہوئے ہیں اور ابھی تک ہمارے گھر کی فریج صحیح سے بند نہیں ہو رہی ہے، ہمارے گھر کی فریج اگر گیٹ کھلتا ہے، فریج کا دروازہ کھلے تو اوپر سے گوشت کے پٹلے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ کیفیت ہم نے پیدا کی ہوئی ہے۔ جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، مسکینوں کو کھلاؤ، ہم نے اس سے اپنے گھر کی فریج کو بھر کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے قربانی جو پیغام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر لکھی ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی جیسا عمل مشروع قرار دیا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ قربانی صرف جانور کی نہیں ہے، قربانی اپنے جذبات کی قربانی دینے کا نام ہے۔ فجر کا وقت ہے، بہت ٹھنڈا موسم ہو، فجر کا وقت ہے، بہت ٹھنڈا موسم ہے، جسم پر گرم گرم کمبل پڑا ہوا ہے، اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، کان میں آواز پڑتی، دل کہتا ہے چلو اٹھو نماز کے لیے جاتے ہیں، لیکن شیطان دھمکیاں دیتا ہے۔ اگر ہم نے موبائل میں الارم بھی لگایا ہوا ہوتا ہے، الارم بھی سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے، تو نیند ہی میں ہم چپکے سے اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں اور موبائل سے الارم کو آف کر دیتے ہیں۔ ایسے میں قربانی کیا ہے؟ قربانی نام ہے اپنے خواہشات کو قربان کرنے کا، قربانی نام ہے اپنے جذبات کو قربان کرنے کا، قربانی نام ہے اپنی انا کو قربان کرنے کا، قربانی نام ہے اپنے ان ایموشنز کو قربان کرنے کا جو اللہ رب العالمین کی راہ پر ہمیں چلنے سے رکاوٹ بنتے ہیں، روکتے ہیں۔ تو قربانی کا صحیح مفہوم یہ ہے، صرف جانور کو قربان کرنا یہ قربانی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف جانور کو قربان کیا تھا کیا؟ ہم دیکھتے ہیں اگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، تو قربانی کا صحیح مفہوم اور قربانی کا صحیح مطلب تب ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں دکھلایا کہ وہ ایک دمبے کو ذبح کر رہے ہیں، انی اذبحک، آتے ہیں کیونکہ پیغمبر کا خواب اللہ کا فرمان اور حکم ہوتا ہے، آتے ہیں بچے کے پاس، اپنے بیٹے کے پاس، خواب میں انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، آتے ہیں بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو بیٹا بھی کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت یافتہ بیٹا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت پایا ہوا فرزند کیا کہتا ہے؟ یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، پروردگار نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے کر گزریے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی،
اپنے بچے کی آنکھوں پر پٹی باندھی، اپنے ہاتھ میں چھری لی، قریب تھا کہ وہ چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلا دیتے. وہ انہیں نہیں پتا، انہوں نے تو بس اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنی چھری چلائی. انہیں کیا پتا کہ چھری کس پر چل رہی ہے، وہ تو اس بات کا یقین ہے، انہیں آنکھوں پر پٹی باندھی، انہیں تو اس بات کا یقین ہے کہ جسے میں نے لٹایا تھا اسی کے گردن پر، اسی کے گلے پر چھری چل رہی ہے. اور انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا. لیکن جب پٹی کھلی تب دیکھا، ذبح تو انہوں نے ابراہیم اسماعیل کو ہی کیا تھا، لیکن اللہ نے اسماعیل کی جگہ دمبے کو ڈال دیا تھا. تو انہوں نے اپنی محبت کو قربان کیا تھا، انہوں نے اپنے جذبات کو، اپنے خواہشات کو، اپنے ایموشنز کو قربان کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام بڑی عمر کو پہنچ گئے تھے. وہ عمر جب انسان اولاد جاتا ہے اور اسے اولاد نہیں ملتی، اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اسماعیل علیہ السلام کے طور پر ایک فرزند سے نوازا تھا. اور بڑے پیارے تھے، بڑے محبوب تھے، چلتے پھرتے دوڑتے تھے. وہ اس عمر کے اس اسٹیج پر تھے جبکہ انسان، جس اسٹیج پر انسان اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہے، ان کے دوڑنے کو، ان کے کھیلنے کو، ان کے بات کرنے کو، ان کی اداؤں کو، ان کے اشاروں کو، ایک ایک چیز کو نوٹ کرتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے انسان. ایک فطری محبت ہوتی ہے انسان کو اپنے بچوں سے. ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو اور اپنے بچے کو قربان کیا تھا. اور قربان کیا تھا کیونکہ ہم نہیں قربان کیا تھا، قربان کیا تھا. انہوں نے تو قربان کیا تھا، اللہ نے ہونے نہیں دیا، انہوں نے تو کر دیا نا. انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھی، کہیں باپ کی شفقت غالب نہ آ جائے. بیٹے کی آنکھ پر پٹی باندھی، کہیں بیٹا ڈر نہ جائے، کہیں بیٹا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہٹ نہ جائے، کہیں بیٹا بغاوت نہ کر جائے. اپنی آنکھ پر پٹی باندھی، بچے کی آنکھ پر پٹی باندھی اور چھری چلا دی. انہوں نے تو اپنے حساب سے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. یہ تو انہیں بعد میں پتا چلا نا کہ نہیں، جو انہوں نے قربان بیٹے کو کیا لیکن ہوا نہیں بیٹا. اللہ نے بیٹے کو قربان ہونے نہیں دیا، اللہ نے دمبے کو قربان کر کے ان کے اس قربانی کی قبولیت کا پروانہ ساتویں آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ پیغام بھیجا کہ تم نے اللہ کی راہ میں جو اپنے بچے کی قربانی دی ہے، وہ قربانی یہ کائنات جس دن تک رہے گی، جب تک رہے گی، قیامت کی صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے اوپر اس قربانی کی یادگار کو عید الاضحیٰ کے طور پر اور قربانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی. تو ہم جانور کو قربان کرنے کو یاد رکھا، ہم نے جانور کو ذبح کرنے کو یاد رکھا، ہم نے جانور کا خون بہانے کو یاد رکھا، ہم نے جانور کا گوشت کھانے کو یاد رکھا، لیکن قربانی کی اصل روح کو ہم نے چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی میں جو خلوص تھا، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی جو روح تھی، انہوں نے اپنے جذبات کو قربان کیا تھا، اسی وجہ سے انہیں اپنا خلیل بنایا تھا. اتنا بلند مقام عطا کیا تھا، اتنا اونچا مقام، انہیں اپنا خلیل بنا لیا. اللہ کسی کو اتنی آسانی سے اپنا خلیل اور دوست نہیں بناتا، اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ نے جب پوچھا کہ کیسی قربانی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو دراصل یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ان کے اس خلوص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تا دمی حیات، تا جب تک یہ زندگی قائم رہے گی اس وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری اور ساری کر دیا. ہم قربانی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف 4 دن ہے، 10 11 12 13. ایسا نہیں ہے. جانور کی قربانی 4 دن ہے، لیکن قربانی کی اصل روح وہ زندگی کے ہر لمحے اور زندگی کے ہر دن اس کو ہمیں انجام دینا ہے. ہر دن ہمیں قربانی کرنا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا متبع اور مطیع اور فرما بردار کہتے ہیں، تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، اس بات کو ماننا ہوگا. اور اس پیغام صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی نام ہے جس مقصد کے تحت قربانی کی گئی ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کا نام. لہذا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قربانی کے پیچھے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام سال کے ہر دن ہے، اور دن کے ہر گھنٹے، گھنٹے کے ہر منٹ اور ہر سیکنڈ اور ہر لمحہ وہ چیز ہمارے اوپر لازم ہے، ہم قربانی کریں۔ اب بھی ہمیں قربانی کرنی ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی دے تب تک ہمیں قربانی کرنی ہے۔ جانور کی قربانی یہ چند مخصوص ایام میں ہے، لیکن قربانی کی اصل روح وہ سال کے ہر دن ہے، بلکہ زندگی کے ہر دن ہے، اور ہمیں انجام دینا ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین اور سب سے مقدس عمل وہ وہ عمل ہے جس پر بندہ دوام برتتا ہے، جسے بندہ ہمیشہ انجام دیتا ہے، وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے اچھا عمل ہے۔ ہم نے قربانی کی ہے تو ہمیں وہ قربانی کا عمل جو اس کے پیچھے اصل روح ہے اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رکھنا ہے، زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے لیے گزارنا ہے۔ یہی اصل ہماری زندگی کا فلسفہ اور ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ آج دیکھیے نا، ہر طرف سے ہمارے لیے پریشانیاں، مصیبتیں، کیسے کیسے حالات سے ہم دوچار، پھر بھی ہم نہیں سمجھتے۔ ہم اگر حالات کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں فتنوں سے، تو ہمیں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے گزار کر اپنی زندگی کے اصل مقصد کو حاصل کر کے کامیابی تک پہنچنا ضروری ہوگا۔ ابھی دیکھیے بھائیوں اور بہنوں، کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کہ جب اصلاح کی بات آتی تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، ابھی زندگی میں بہت سارے دن باقی۔ بزرگ نوجوان سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بڑھاپا باقی ہے، جب داڑھی سفید ہوگی، جب داڑھی آ جائے گی، داڑھی سفید ہوگی، ڈنڈا آ جائے گا، تب نمازوں کی پابندی کر لیں گے، تب دیندار بن جائیں گے، یہ سمجھتے ہیں۔ ابھی آج دوسرا دن ہے، بلکہ دوسرا یا تیسرا دن ہے، اتنا بڑا حادثہ ہوا، اتنا بڑا حادثہ۔ احمد آباد ایک پلین لندن جا رہا تھا، ابھی وہ اور اس کے اندر 242 مسافر اس کے اندر سوار تھے۔ ان میں سے کوئی بڑی جاب کے لیے جا رہا تھا، اس میں سے کوئی ٹوریزم کے لیے جا رہا تھا، خوشیاں منانے کے لیے، ان میں سے کوئی ٹہلنے گھومنے کے لیے بڑے بڑے مقاصد کو لے کر سفر کرنے جا رہا تھا، کوئی اپنی فیملی کے ساتھ ملنے جا رہا تھا۔ ہر ایک کے اپنے اپنے عزائم اور اپنے اپنے ہر ایک کے اپنے اپنے بڑے بڑے ارادے ان کے اپنے اپنے تھے۔ لیکن دیکھیے نا، پلین احمد آباد ایئرپورٹ سے ٹیک آف ہوتی ہے، اور 1.5 سے 2 منٹ کے اندر وہ مسافر، وہ سوار جو بڑے بڑے ارادوں کے ساتھ جا رہے تھے، ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو پہلی بار فلائٹ کا سفر کرنے والے تھے، جو بڑی خوشی اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ وہاں پر رہے ہوں گے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے۔ لیکن کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کیا اندازہ تھا انہیں اس بات کا کہ یہ ہماری زندگی کا پہلا اور آخری سفر ہے؟ کیا انہیں اندازہ تھا؟ کیا 1 منٹ پہلے بھی انہوں نے سوچا تھا کہ بس ہماری زندگی کا آج خاتمہ ہے؟ وہ تو جہاں سے سوار ہوئے تھے وہیں واپس آ گئے، اور پھر انہوں نے دوبارہ سے زمین کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، نہیں دیکھ سکے وہ۔ ہماری اور آپ کی زندگیاں کب تک کے لیے ہمیں اس کا اندازہ نہیں، ہمیں نہیں پتا۔ تو ہمیں اپنی اصلاح اور ہمیں اپنا سدھار اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جیسے ہی ہمیں احساس ہو جائے ہمیں کر لینا چاہیے۔ اپنی زندگی کا ہر پل اللہ تعالیٰ کے لیے گزارنا چاہیے، کبھی ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ قربانی کا مفہوم ہمیں سمجھ کر، اس کی اصل روح ہمیں سمجھ کر، اس کو ہمیشہ انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اصل معاملہ ہے، یہ اصل چیز ہے اور اصل بات ہے جس کی طرف موضوع بڑا اہم تھا، اور میں سمجھتا ہوں چونکہ میری اپنی موضوع پر تیاری بھی نہیں تھی، اور میں چونکہ شیخ محترم جو آج کے مہمان تھے ان کے پاس نیٹ ورک کا ایشو تھا اور وہ حاضر نہیں ہو سکے، تو میں بس
تو میں بس انہی کی نیابت کے طور پر میں شریک ہوا. شیخ کا ابھی بھی میسج آیا ہوا ہے کہ نیٹ ورک بالکل یعنی صحیح نہیں ہے، اور اتفاق سے وہ اپنے کسی اور مقام پر ہیں، سفر پر ہیں، شاید اس لیے تھوڑا سا کافی پرابلم ہے ان کے پاس. اور میں نے ان کی نیابت میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کی ہیں. امید کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے پیش کرنے کی کوشش کی کافی حد تک میں موضوع تک پہنچنے میں کامیاب رہا، اور موضوع کے مطابق آپ کو باتیں پیش کر سکا. موضوع تھا قربانی، موضوع تھا قربانی صرف چند دن نہیں. ہاں، صرف چند دن نہیں بلکہ زندگی کا ہر پل ہمیں قربانی دینا ہے. یہی پورے کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی عبادت کے مطابق زندگی کا ہر پل گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللهم ثبت قلوبنا رب قلوب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي